آج ہم گفتگو کریں گے خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں، شریعت کی نظر میں رشتوں کی بنیاد کیا ہے، کیسے ہے۔ سوشیالوجی میں ایک اصول چلتا ہے کہ خاندان کس کو کہا جاتا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ اس اعتبار سے تقسیم کی ہیں جو نسبی بھی ہیں اور سسرالی بھی ہیں۔ کسی نے ناک دیکھا، کسی نے ماتھا دیکھا اور اس میں کیڑے نکال کے آ گئے، باپ کو نفسیاتی مریض کر دیا، خودکشیاں ہو رہی ہیں سر۔ وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ بیچاری سامنے نہیں آتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بوجھ ہلکے کر دیے۔ یہ جو ظاہر کی یہ روایات ہیں، جو اس وقت یورپ کی نقالی ہے، یہ جو آوارگی ہے، یہ جو بے پردگی ہے، یہ سارے خاندان کا غیر محرموں کا رشتہ جا کے دیکھنے چلے جانا اور سامنے پھر اس کا بھنگ سنور کے آنا، بنیاد کے اندر ہی خرابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہیں، ماہر تعلیم ہے محترم جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مہمان محترم جناب قاری عظیم اختر صاحب، معروف شخصیت ہیں۔ ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ اسی طرح قاری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ شریعت کی نظر میں رشتوں کی بنیاد کیا ہے، کیسے ہے۔ جی شکریہ سعید صاحب، آپ نے پہلا سوال جو ہے نا خاندان اور رشتوں کے حوالے سے کیا ہے۔ ہمارے یہاں سوشیالوجی میں ایک اصول چلتا ہے کہ خاندان کس کو کہا جاتا ہے۔ عمرانیات میں سوشیالوجی میں ایک اصول ہے، اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ایک فرد ہے۔ اب وہ فرد میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں، سارے ایک ایک سنگل فرد ہیں جو دے آر دا ریپریزنٹیٹیو فار دیئر فیملیز۔ اب مختلف افراد ملیں گے، بہن بھائی ملیں گے، ماں باپ ملیں گے، تو اس میں ایک فیملی بنتی ہے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں۔ اب ایک خاندان، ایک فیملی، اس کے ساتھ دوسرا خاندان، چچا کا خاندان، ماموں کا خاندان، پھپھو کا خاندان، یہ مختلف فیملیاں ملیں گی تو ہمارے ہاں ایک ٹرائب بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، جس کو ہم پنجاب کے کلچر میں قوم کہتے ہیں۔ اب پھر وہ قومیں ملیں گی مختلف تو ایک معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو ایک ریاست میں مختلف معاشرے ہوتے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کا معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ گزر بسر کرنے کا جو ذریعہ ہے یا ان کا جو سلسلہ ہے جو رہن سہن کا ہے تو وہ معاشرہ ہے، اس کے بنیاد آگے پروجیکشن ہوتی ہے تو قومیت بنتی ہے نیشنلٹی کی بنیاد پہ۔ تو یہ تو ہوا خاندان۔ اب اس خاندان میں جو آگے تصور ہے، ہم سب سے پہلے شریعت کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ اس اعتبار سے تقسیم کی ہیں جو نسبی بھی ہیں اور سسرالی بھی ہیں۔ اب نسبی تو وہ ہیں جو انسان کی نسبتی اعتبار سے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ماں ہے، باپ ہے، اس کی نسبت آگے اس کی اولاد، بیٹے ہے، بیٹی ہے، بیوی کی نسبت اپنے خامند کے ساتھ ہے، خامند کے اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ تو یہ نسبتی جو تعلق ہے نا اس طرح چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ یا بچی ایڈولیسنٹ پیریڈ میں آتے ہیں تو والدین ان کا آگے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو یہ جو رشتہ آگے اگلے خاندان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بیٹے کے لیے نئی دلہن لائی جاتی ہے، بہو لائی جاتی ہے، اور بیٹی کے لیے اس کا خامند کا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، یعنی خامند ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو خاندان میں، برادری سے باہر جس طرح بھی وہ ڈھونڈا جائے تو وہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو مساہراتی رشتہ کہتے ہیں، سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح پھر یہ دونوں خاندان ملے ہیں، پھر آگے اولاد کا سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہمارے جو رشتے ہیں نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اسی سے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس میں ترغیب دی ہے نکاح کے حوالے سے، آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں اس میں بتائی ہیں، ایک خاتون زیادہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ محبت اچھے درجے کی، انتہا درجے کی محبت کرنے والی ہونی چاہیے۔
کیونکہ اس بنیاد پہ جتنی اولاد کی کثرت ہوگی تو اس بنا پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر آف دا انڈیویجولس امنگ دا امہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اضافہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں اس بنیاد پہ فخر کروں گا دوسری امتوں پہ کہ اس میں تعداد زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید کا علم بلند کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، متبعین ہیں، تو اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا میں فخر اس پہ کروں گا۔ اب آگے اولاد کی تعداد بڑھے گی نا جی، میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میں زیادہ امت پہ فخر کروں گا، جس طرح کی اب امت ہے ایسی امت پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ جو صحابہ کا دور تھا اس وقت تو لوگ بڑھنے چاہیے تھے، ایسی امت تو بڑھنی چاہیے، لیکن اب جو امت کی یہ صورتحال ہے کہ یہ بھی بڑھنی چاہیے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جو شریعت کا پیٹرن دیا ہے اس میں آپ کے جو زندگی کے بڑے اہم الفاظ جو ہم عمومی طور پر خطباء علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب امت کا زوال تو اسی وجہ سے ہے نا، وہ جو دو چیزیں کتاب اللہ ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ جب اس سے پہلو تہی اختیار کی ہے، شریعت سے روگردانی کی ہے، خاندانی نظام بھی تباہ ہوئے، ہماری معیشت بھی تباہ ہوئی۔ جب شریعت میں ہم نے وہ ساری چیزیں شرعی قواعد ہٹا کر اپنی طرف سے جو مینلی فارمولیٹڈ چیزیں ہیں اور جس کی بنیاد ہی دنیا پہ ہے اور اس کی بنیاد وحی الہی پہ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ایسے لوگ ڈے بائی ڈے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان کو ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اپنے طور پر جو کوشش کرتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی، تو ہماری کوشش یہ جاری رہنی چاہیے، بس وہ دین کی طرف آئیں۔ تو بنیاد ہماری وہی ہے کہ لوگ شریعت کے قریب ہوں، صحیح، تاکہ شرعی عوامل، شرعی قواعد، کیونکہ ہر مسلمان پیدائشی طور پہ داعی ہونا چاہیے، داعی ہونا چاہیے، دین کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، اور جب دین کی دعوت دینے والا ہے تو ظاہری بات ہے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اس کے لیے سب سے پہلے اپنے طور پہ ضروری ہے۔ قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کے رشتوں کے حوالے سے شرعی طور پر بھی کچھ وضاحت کی ہے، کچھ اصطلاحات بیان کی ہیں اور رشتوں کی کچھ پہچان بتائی ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک تو ساس بہو والا نا، یہ ایک ٹیپیکل اور بنیادی ایک لڑائی جھگڑا ہے شروع سے ہی، باقی عمومی طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، جائیداد کا ہو گیا، کسی رشتہ لینے سے ہو گیا، یا آپس میں بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا، ان میں زیادہ تر اس وقت کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے خاندانی جو سسٹم اور نظام ہے نا، اس کی بنیاد فرد کو قرار دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے نا، تو آپ اس کی اینٹ جو ہے نا اس پہ آپ غور کریں، اور یہ نہیں کہ ساری دیوار ٹیڑھی ہو جائے اور اس کے بعد اس پہ غور کیا جائے۔ تو رشتوں میں بنیادی طور پہ اسلام ایک اجتماعیت اور ایک پورا ادارہ خاندان کی شکل میں امت کو دیتا ہے۔ صحیح، پورا یہ ادارہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ ایک اچھا رشتہ دیکھتے ہیں اور وہ ایک بیٹے کی اچھی ماں ہے جو رشتہ دیکھنے جا رہی ہے، اور وہ اچھائیاں شریعت طے کرتی ہے، یہ نہیں کہ میرے ذہن میں وہ اچھائی ہے، میرے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بریانی کھانے کا شوقین ہوں، تو میرے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ شریعت کے اندر یہ رشتہ کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ شریعت خاندانی نظام کے اندر اسلام کا، دین کا، اخلاق کا رنگ دیکھنا چاہتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی ہے نا، انہیں دو نہ سمجھا جائے، بلکہ سورہ نساء کے آغاز میں بھی ہے کہ اللہ نے تم سے بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایک کائنات کھڑی ہونی ہے ان دونوں میاں بیوی پہ۔ وہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ صحیح، ماں اور باپ کا رشتہ بعد میں بنا ہے، بیٹے اور ماں کا رشتہ بعد میں بنا ہے، یہ چچے، تائے، ماموں، یہ سارے رشتے ان کا وجود بعد کے اندر ہے۔ سب سے پہلا رشتہ کائنات کا جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ میاں بیوی کا جب بھی ہم یعنی کوئی رشتہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم ایک کائنات کی بنیاد رکھ رہے ہیں،
صحیح. ایک قوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور قوم کی بنیاد کے لیے فیصلہ اکیلا اپنی مرضی سے نہیں لینا. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کا رنگ ہے، اب لوگ جو ہیں وہ پیسے کی طرف توجہ دیتے تھے، بہت زیادہ ظاہر کی طرف توجہ دیتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے جب فرمایا فظفر بذات الدین، تو لوگوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے. لوگوں کی ساری توجہ تربیت پہ آ گئی کہ دین چونکہ تربیت کا نام ہے، دین انسان کے نکھار کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے، اور شریعت انسان کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے. اللہ کی نظر میں جو اچھا ہو، اللہ کے رسول کی نظر میں اچھا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا سر کہ کوئی اس سے نفرت کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا کہ تم نے دین اگر نظر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تم نے اس خاندان کا جو نظم ہے اس کی اکائی کو پسند کرنا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ اذن ترضون دینہ و خلقہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنہ و فساد عریض، کہ جب تمہیں دین نظر آ جائے، شریعت نظر آ جائے، اپنی مرضی کی اچھائی نہیں ہے. میں ایک دوست بتا رہے تھے پچھلے دنوں کہ میری بیگم کا رشتہ چائے بنانے کی بنیاد پہ ہوا تھا، چائے اچھی بناتی تھی. کہتا میرے والد گئے تو انہوں نے کہا کہ کڑی چاہ کداں دی بنا دی ہے، تو وہ چاہ بنائی انہوں نے، تو چاہ میرے ابے نو پسند آ گئی، تو چاہ دی بنیاد پہ اسی پھنس گئے. یہ جو بنیادیں ہمارے ذہن میں ہیں کسی چیز کے اچھا ہونے کی، یہ نہیں دیکھی جائیں گی. معاشرے کی سر تربیت ہوگی، رشتہ دیکھنے کے بارے ٹریننگ دی جائے گی، سیشن کیے جائیں گے، علماء ممبر و محراب پہ بتائیں گے. یہ نہیں کہ بڑی کو لے لیا چھوٹی کو لے لیا، سارے چلے گئے رشتہ دیکھنے، کسی نے ناک دیکھا کسی نے ماتھا دیکھا اور اس میں کیڑے نکال کے آ گئے، باپ کو نفسیاتی مریض کر دیا. خودکشیاں ہو رہی ہیں سر، لڑکیاں بیمار پڑی ہوئی ہیں ہاسپٹل. 3 بار رشتہ اگر ٹکرا کے جاتے ہیں اور باپ شرمندہ ہوتا ہے، اور گھروں کے گھر وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوتی ہے، شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ بیچاری سامنے نہیں آتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بوجھ ہلکے کر دیے کہ اگر دین اخلاق دیکھنا ہے تو جو دیکھنے جا رہا ہے اس کی بھی تو تربیت ہو. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، اس نے اس کی دینی تربیت کی ہے، وہ ایسے فریضے کو انجام دینے کی تیاری میں ہے جس کی انجام دہی کی بنیاد پہ اسے اللہ کے رسول کا قرب ملے گا. تو اذن ترضون دینہ و خلقہ، آپ نے فرمایا دین اخلاق جب تمہیں پسند آ جائے، تمہیں کنفرم ہو جائے کہ اس میں دین کا رنگ ہے، شریعت کا رنگ ہے، اسلام ہے، اس خاندان کے اندر اسلامی روایات کی کوئی نہ کوئی پاسداری ہے، تو تم وہ رشتہ کر لو. اگر تم ٹھکرا دو گے تکن فی الارض فتنہ و فساد عریض، یہاں سے فساد پھیلیں گے. آپ اسلام نے فرمایا فساد پھیلیں گے. اس طرف آپ نے بات اگر چلی گئی تو یہ بتائیں کہ اب باقاعدہ طور پر یعنی ہر کام سے پہلے ہم سوچ بچار کرتے ہیں، یعنی گھر کی تعمیر کرنی، کئی انجینئر اور نقشہ بنانے والے ساروں سے ہم مشورہ کرتے ہیں، کئی ٹھیکیداروں سے مشورہ کرتے ہیں. صرف اس جو ظاہری بلڈنگ ہے، اصل آباد کاری تو افراد سے ہونی ہے نا. اس سے پہلے کرائیٹیریا کون بناتا ہے کہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے؟ آپ کی جو بات بڑی اہم ہے کہ باقاعدہ ایک کرائیٹیریا بنایا جائے. ہمارے دفتر میں بھی ایک سلسلہ ہے، وہ فری آف کاسٹ علم و آگے کے دفتر میں ہمیں یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں. گھر میں بیٹھے انہوں نے ایک کرائیٹیریا بنانا ہے جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا یہ کون بتائے گا کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے، اس کو ایک تو پورا واضح بیان کر دیں. دوسرا ہے کہ کرائیٹیریا اس کے تناظر میں ہونا چاہیے. میری بات سے بھی زیادہ اہم بات آپ کی وہ تھی جو آپ نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی امت چاہتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ مقاصر بکم الامم، جی کہ میں تمہارے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا. تو وہ امت بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ وہ امت وہ تھی جسے بڑھنا چاہیے تھا، جسے پھیلنا چاہیے تھا، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے گئے تھے. آپ حضور کے دور پر انوار میں کوئی رشتہ دیکھیے کہ ظاہر کی بنیاد پہ ہوا ہو، صرف خاندانی یشمت حشمت کی بنیاد پہ ہوا. یہ وہ عقائیاں تھیں جو ہمیں سمجھانا چاہیے تھیں. ہمارے ممبر و محراب پہ ماں کی عظمت تو چل رہی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ماں کے ذمے بھی کچھ سیکھنا سکھانا ہے. ماں پہلی یونیورسٹی ہے. ماں نے اگر رشتہ دیکھنا ہے تو اسے وہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں، اسلام نے طے کی ہیں، شریعت نے طے کی ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. وہ طیب کیا ہے؟ خرابیوں سے پاک خاندان. یہ جو ظاہر کی یہ روایات ہیں، جو اس وقت یورپ کی نقالی ہے، یہ جو آوارگی ہے، یہ جو بے پردگی ہے،
یہ سارے خاندان کا غیر محرموں کا رشتہ جا کے دیکھنے چلے جانا اور سامنے پھر اس کا بن سنور کے آنا، بنیاد کے اندر ہی خرابی ہے۔ تو کس طرح وہ امت وجود کے اندر حضرت آئے گی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی جو خرابی وہ بنیاد میں ہے۔ رشتہ دیکھنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا پابند نہیں ہے، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں علم و آگہی کے اندر بھی ایک شعبہ ہے رشتے دیکھنے کا، خاندانی نظام کو جوڑنے کا، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ خالص دینی گھرانہ، کوئی روپیہ نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی خاندان نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایسے خاندان جن سے نفرت کی جاتی تھی، سرداروں نے رشتے نہیں کیے ان سے، سرداروں نے شادیاں نہیں کی ان سے۔ جب دین آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کہاں ہوئی؟ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کہاں ہوئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تمام کی سیرتیں پڑھیے کہ یہ غلام ہیں، غریب ہیں، لٹتے پٹتے دوسرے علاقوں سے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادیاں کتنے بڑے بڑے گھرانوں میں ہوئی ہیں۔ وہ صفات کیا تھیں ان کے اندر، خصائص کیا تھے؟ وہ تھا اذن ترضون دینہ و خلقہ، وہ دین تھا، وہ اخلاق تھا۔ دین اور اخلاق اب ہمارے ہاں ثانوی حیثیت نہیں بلکہ ترجیح میں ہی نہیں رہا، کہیں بھی نہیں۔ ہاں لڑکے کا کرنا ہو پوچھتے ہیں منڈا کی کرتا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں ہمارے اس برِ صغیر کے کلچر میں اس سوال کا مطلب کیا کہ منڈا کی کرتا ہے؟ بالکل، یعنی نماز پڑھنا، داڑھی ہونا، اچھا اخلاق ہونا، اس کی کوئی ویلیو ہونا، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں کرتا کیا؟ بلکہ قاری صاحب آپ تھوڑا عرصہ پہلے دیکھیں نا، تو رشتہ جب دیکھنے جاتے تھے تو لڑکی یا لڑکے کے والدین سے جو آنے والے مہمان یہ پوچھتے تھے اس نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہوتا تھا نا؟ بالکل تھا۔ اب یہ سوال دور تک نہیں ہے۔ ہم پنڈوں تھاؤں کے سر رہنے والے ہیں، ہم نے یہ جملہ بچپن میں کثرت سے سنا ہے، کثرت سے سنا ہے بالکل کہ جب کوئی رشتہ ہونے لگتا گھر میں آتے تو عورتیں کہتی تھی کڑی قرآن پڑھی ہے اتوں ویکھ کے، یعنی ناظرے کی ویلیو تھی۔ اس میں سلائی آتی ہے، کڑھائی آتی ہے، اس کو قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، نہیں پہلے یہ کہتے تھے ناظرہ پڑھی ہے اتوں ویکھ کے۔ اب یہ سوال نہیں ہے، سورۃ یاسین حفظ کی تھی، یہ چیز تھی۔ بنیاد یہ ہے، سوال کو سمیٹیں، کہ رشتہ دیکھنے میں مسئلہ ہے، دیکھنے والے میں مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا فظفر بذات الدین، تو دوسری جو چیزیں تھی، ظاہری حسن تھا، وہ آپ نے اگرچہ بنیاد قرار دے دیں، تو ان کا المرء علی اربع ولی حسنیہ ولی جمالیہ ولی حسبیہ ولی مالی، لیکن فظفر بذات الدین، تاربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں کہیں یہ فیصلہ نہ لے لینا۔ دیکھیں شریعت کی ترتیب سر کتنی پیاری ہے، فرمایا مال دیکھنا تو پہلے دیکھ لو، اگر مال نہیں ہے رشتہ ٹھکرایا تو بنیاد مال ہے، حسن دیکھنا تو پہلے دیکھ لو، اگر رشتہ ٹھکرایا تو بنیاد حسن ہے، اگر حسب دیکھنا تو پہلے دیکھ لو، اگر رشتہ ٹھکرایا تو حسب، اگر دین کی بنیاد نہیں جی کڑی دین پڑھی ہونی چاہیے تھی، انہوں نے دسیا دین پڑھی ہے، منڈا کے باپ کیا کرتا ہے، زمین کتنی ہے، اب تم نے دین دیکھ کے دوسری وجہ سے رد کیا ہے نا، یہ ہے دین کو ٹھکرانا، اب فساد آئے گا، اس گھر کے اندر خیر نہیں آئے گی، یہاں جو رشتہ آئے گا نا وہ گھر کے اندر سکون نہیں لائے گا۔ بنیاد کے اندر ذہن صاف کر دیے جائیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان ماؤں کو اپیل کروں گا، آپ کی وساطت سے گزارش کروں گا جو بیٹوں کا رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، آپ کے بیٹے نے ساری زندگی انڈین فلمیں اگر دیکھی ہیں تو وہ خواب سجائے بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی حسن کی پری اور دیوی چاہیے، یہ ظاہری حسن سے اکتا جاتے ہیں، اسی لیے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ عادات کا حسن جو شریعت نے اخلاق کی شکل میں، دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، للہیت کی شکل میں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اس عورت پہ رحم کرے جو اپنے خامد کو رات کو اٹھاتی، اور ایک روایت میں مسند احمد میں ہے کم از کم اپنی اس محبت کی لڑائی میں اپنے خامد کو 2 رکعتیں پڑھنے پہ مجبور کرتی کہ بھائی آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ اسلام کا رنگ آیا، دین کا رنگ آیا، حضور کی دعا شامل حال ہو گئی۔ جس گھرانے میں حضور کی دعائیں آئیں گی سر مجھے بتائیں وہاں خیر نہیں ہوگی، تو وہ کون سی عورت اٹھائے گی آگے جس کی بنیاد میں یہ ہوگا فظفر بذات الدین؟ یہ چیزیں تو کہیں بھی نظر نہیں آتی قاری صاحب، آپ نے بہت بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی، لہٰذا پھر خرابیوں کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، حل تو آپ نے بتایا، لیکن توجہ وہی ہے کہ اس طرف نہیں آئیں گے تو حل کوئی نہیں۔ جی بالکل بالکل، اس طرف آنا پڑے گا۔ یہ جو شریعت نے اصول دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے قریب ہیں، بالکل فطرت کے موافق ہیں، اس میں زیادہ آپ کو بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو نکاح ہے اس کی بنیاد کن اصولوں پر ہونی چاہیے، کیا اضافہ کریں گے؟ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔
اب دونوں احادیث جس بنیاد پہ شریعت رشتہ پرکھنے کا، جانچنے کا ہمیں ترغیب دیتی ہے، وہ دونوں احادیث قاری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہیں۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹس کا ایسا کپل بھی ہے کہ جس نے اس بنیاد پہ شادی کی، وہ کسی طرح رنگ بدلتا وہ میڈیا کی زینت بنا، وہ آج کچھ اس رنگ میں پڑا کہ دونوں جوڑا کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں آلو لینے گئی تھی، میرا شاپر پھٹ گیا، اس بندے نے مجھے آلو اکٹھے کر کے شاپر میں ڈال دیے، مجھے اس سے محبت ہو گئی صرف اتنی جلدی، تو میں آج اس کی بیوی کی شکل میں اس خامند کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو اس کا اللہ رحم کرے مطلب کیا ہوگا کہ اب یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ اخلاقیات کا یہ معیار رہ گیا کہ آپ آلو اٹھا کے دے دیں تو محبت بھی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جو آپ نے حدیث سنی ہے، فزوجوہ، بنیاد یہ ہے کہ اخلاقیات بنیاد ہوں، دین بنیاد ہوں۔ ہمارے پاس جو یونیورسٹیز میں یہ بات یہاں پہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا جی بوتھ میلز اینڈ فیمیلز جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی ایٹ لیسٹ جو ایج ہوتی ہے انرولمنٹ کی وہ 18 سے 19 سال ہوتی ہے۔ اب یہ وہ عمر ہے جو رائپ ایج ہے، اور پاکستانی قانون کے مطابق اس بچہ یا بچی کی لیجٹمائزڈ ہے کہ اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب ود دی پیسج آف ٹائم جو بچہ بی ایس کرے گا اس کی عمر 21-22 سال کے درمیان عموماً ہوتی ہے، پھر آگے ایم ایس کر لے گا۔ ہم دو یہاں پہ فاش جو بلنڈرز ہیں جو پبلک کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہم آبزرو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نا ایک کورس لگا ہے اسلامک اسٹڈیز میں جس میں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہم ترجمے سے پہلے کسی بچے کو کہتے ہیں نا ناظرہ پڑھ لیں، اس کو ناظرہ نہیں آتا۔ جو آپ نے پہلے بات قاری صاحب نے کہی ہے نا کہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے کہ بھئی بچہ قرآن ناظرہ پڑھ لیتا، اس کو ناظرہ بھی نہیں آتا۔ نمبر کتنے ہیں جی میٹرک میں؟ میرے 96%، انٹر میں کتنے؟ 97%۔ قرآن آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ترجیح یہ نہیں ہے۔ وہی بات کہ آپ جب رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، بندے کا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین اچھا ہے، آپ اس کی ایتھکس دیکھتے ہیں، اس کو اچھی ہے، موریلٹیز اس کی اچھی ڈیولپڈ ہیں، گفتگو کا سلیقہ ہے، بندہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بندہ بہت سی معاشرتی برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو پرہیز کر کے مسجد کے ساتھ لگایا ہے۔ ہم جا کے دیکھ کے جا کے اس کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں کہ یہ بچہ کمائے گا کہاں سے اور کھائے گا کہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو ثانوی حیثیت دی ہے، سیکنڈری حیثیت ہے کہ جو بچہ دین سیکھتا ہے نا وہ شاید مالی لحاظ سے کمزور رہتا ہے۔ یہ ہمارا عمومی طور پہ ایک پرسیپشن ایک بنا ہے۔ اب دوسری حدیث تن کا المرأۃ لاربع، چونکہ وضاحت اس کی ہو گئی اس لیے اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتایا یہ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ عمومی طور پہ معاشرے میں یہ رجحان ہے، مال دیکھ لیں، حسن و جمال دیکھ لیں، خاندانی نسب نامہ دیکھ لیں، لیکن آپ نے صحابی کو کہا فاظفر بذات الدین، تو نے دین دیکھنا ہے، دین دیکھنا ہے کہ کہیں دوسری طرف نہ چل پڑیے گا، کہ یہ آپ اس بنیاد کو بنائیں۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ ہماری عمومی طور پہ ڈیمانڈز کیا ہیں کہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، بچی کی طرف سے الگ ایکسپیکٹیشنز کا ایک دنیا لے کے جاتے ہیں، جب بچے والے بچی دیکھنے آتے ہیں ان کی ایک الگ ایکسپیکٹیشنز کی جو دنیا نا وہ ہوتی ہے۔ اب بچی کے رجحانات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو معاشرے کا ٹرینڈ ایک بنتا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ بچی بھیجنی ہے وہاں کا ساس اور سسر جو ہے نا اللہ رحم کرے وہ مرے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ ہماری بچی کو اس کی خدمت بہن کم ہونے چاہیے، بہن بھائی کم ہونے چاہیے، مکان بڑا ہونا چاہیے، اور پھر گھر میں اتنی گاڑیاں بھی ہونی چاہیے، بچے کا اتنا بینک بیلنس بھی۔ یہ بڑا معذرت کے ساتھ کہ میں نے یہ بات پہلے بھی ایک جگہ پہ کہی ہے کہ جب آپ ایسے سین کریٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس بچے سے نہیں جو 25 سال کا ہے، اس نے تو اتنی چیزیں بنائی نہیں ہیں، آپ اس کے ابے سے شادی کر دیں، اس بچے کی اس کے ابو سے شادی کر دیں، کیونکہ یہ سارا مال جائیداد پراپرٹی جو ہے نا یہ اس کے ابو نے بنا کے اس کو دی۔ وہ بچہ جو ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس نے اتنا جلدی وہ کتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے گا، اپنے آپ کو اسٹیبل فائنینشلی کتنا کر لے گا، آپ اس سے اتنی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ بچہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے؟ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنی جو توقعات کی دنیا ہے اس کو سمیٹ کر اپنے اس حدیث کے تحت لانا ہوگا کہ بچے کی اخلاقی تربیت کریں، اس کی دینی تربیت کریں۔ میں نے کئی بچے اور بچیوں کو آفٹر 20 ایئرز بھی ان کو غسل کا طریقہ پوچھا، ان کو نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ماؤں کی شادیاں ہوئی ہیں اس ترجیح پہ نہیں ہوئی کہ ان کو دین آتا تھا نہیں آتا تھا، ان کی یہ ترجیح تھی یا نہیں تھی۔ اسی طرح شادیاں ہوئیں، اسی طرح ہی انہوں نے اولادوں کو جنم دیا، اولادیں اسی طرح ہی جوان ہوئیں،
اور جب اولادیں جوان ہوئی ہیں، اولادوں کو سکھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کی ماؤں نے نہیں سیکھا. لہذا جب بنیاد دین نہیں ہے، جب بنیاد یہ چیز نہیں ہے، علماء کی مجالس بنیاد نہیں ہے، مسجد بنیاد نہیں ہے، مدرسہ کی تعلیم بنیاد نہیں ہے، اور اخلاقیات بنیاد نہیں ہے، تو پھر یہی ایک جمع غفیر، ایک ہجوم جو ہے نا بغیر کسی ترتیب کے وہ چلتا جا رہا ہے، نسل بڑھتی جا رہی ہے. جو آپ نے پہلی سٹنگ میں کویسچن پوچھا ہے کہ اس میں پھر ایسی امت بڑھنی چاہیے، تو یہ امت شتر بے مہار بڑھتی جا رہی ہے. نمبر آف انڈیویجولس آئے دن انکریز ہوتے جا رہے ہیں. تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین سے دوری ہے. اور سیکھنے میں ہمارے لوگوں کی توقعات کیا ہیں کہ سیکھیں بھی کہاں سے؟ اب دیکھیے، لوگوں کو، جو لوگ سوشل میڈیا سے یا میڈیا کی سکرینوں سے ٹچ ہیں، انہیں علم ہے کہ سرچ بار جو لگائی جاتی ہے نا، سرچ ٹولز لگائے جاتے ہیں گوگل پہ، الٹا وسٹا پہ، سرچ انجن جو بھی لگائے جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جو اس کا ایک مرتبہ اس کا سرچ میں آپ ایک روٹ ورڈ دے دیتے ہیں نا، آپ اس نوز باللہ اس کا نام فرض کیا ہے، ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں کتا، اس کا نام موبائل کا رکھ دیں، اب اس کی تصویر دے دیں ساتھ. اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنے 2000 لوگوں کو کہیں کہ آپ بار بار سرچ کریں کہ تاکہ میری ریچ جو ہے نا وہ بڑھ جائے، وہ آخر کار گوگل پہ اوپر آنا شروع ہو جائے. اب جب جس شخص نے جس نے کتا نہیں دیکھا، آخر کار اس کے سامنے یہ تصویر آ جائے گی کہ اس کو کتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے لوگوں نے دین جو ہے نا وہ علماء سے، کتابوں سے، احادیث کی کتابوں سے سیکھنے کی بجائے گوگل سے دیکھنا شروع کر دیا. گوگل پہ وہ شخص میٹیریل رکھتے ہیں، اپلوڈ وہ کرتے ہیں جنہیں دین نام کی کوئی چیز کا علم نہیں ہے. دے ڈو ناٹ نو ایون دا ABC آف دا دین اینڈ شریعہ، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. لیکن یہ لوگ وہاں سے سیکھتے ہیں. پرکھنے کا کیا ذریعہ؟ کوئی نہیں ہے. کسی عالم سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. کسی عالمہ سے، کسی خاتون ہے اگر جاننے والی، تعلق ہے؟ نہیں ہے. کسی مدرسہ میں کبھی گئے ہیں؟ نہیں گئے. تو آپ کیسے دین سیکھیں گے؟ نہ غسل کا طریقہ آئے گا، نہ وضو کا طریقہ آئے گا، نہ نماز کا طریقہ آئے گا. موریلٹیز کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگ سٹیجوں پہ چڑھ کر یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اخلاقیات کی مثال دیکھی. ہمیں اللہ کے نبی کا اخلاق نہیں ان لوگوں کو پتہ لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے آپ کو پرسیکیوٹ کروا لی ہے، اپنے پاؤں لہو لہان کرا لیے، پتھر کھا لیے. یہ مثالیں اپنے بچوں کو نہیں دیتے. یورپ کے کسی نہ کسی انڈیویجول کی اٹھا کے دے دیں گے کہ وہ فلاں شخص مرنے لگا تھا، اس نے اس کے منہ پہ منہ رکھ کر اس نے اس میں پھونک ماری، اس کو سانس دلایا، تب جا کے اس کو ہوش آیا. یہ بات نہیں سکھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر میں نرسنگ کرنے والی عورتیں کون تھیں، غزوہ احد میں نرسنگ کرنے والی خواتین کون تھی. نہ سیرت پڑھنی ہے، نہ آگے بچوں کو پڑھانی ہے. جس طرح کی جہالت خود سیکھی ہے، اسی طرح کی جہالت آگے منتقل کر رہے ہیں. یہی نتیجہ نکلے گا کہ جن بچوں کی ہم شادیاں کر رہے ہیں ان کو جب غسل کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا، انہیں بتائیں آگے اور کس چیز کا پتہ ہوگا. تو پھر فیملیاں ٹوٹیں گی، خاندان ٹوٹیں گے، اور نتیجہ اسی صورت میں نکلے گا. یہ ابھی جو ہے نا خاندان ٹوٹنے کی آپ نے مثال قاری صاحب سے پوچھی، انہوں نے آپ کو ایک مثال بتائی، اور یہ ایسے بھیانک پکچرز ہیں، ڈارک پکچرز ہیں ہمارے سامنے، ہماری سوسائٹی میں، کہ آپ دیکھیے. ایک رشتہ آیا ہے ابھی ہمارے پاس، رشتہ کیا، وہ ایک کپل آیا ہمارے پاس. وہ کہتا ہے جی میں نے ایک ہی سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دی. تو میں نے جمعہ پڑھایا، وہ 7 لوگ آئے میرے پاس. جمعہ پڑھانے کے بعد تو خیر ہمارے جو مسجد کے محتمم تھے انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. طلاق ہوئی ہے جی؟ ہاں جی. کیا ہوا؟ کہتا جی میں نے غصے میں طلاق دے دی. میں نے اس کو پہلے تسلی، ان کو پانی شانی پیو، پانی شانی پی کے میں نے اس کو کہا ہے جی غصے میں طلاق دی ہے. میں نے کہا دنیا میں آپ کوئی ایسی مثال ڈھونڈ کے لائیں. کبھی میں نے کہا شاپنگ کی ہے کبھی کہیں سے؟ کہتا جی ہاں جی. میں نے کہا کہاں سے کی ہے؟ جی میں نارکلیوں کی تھی. تو اس کو کہا کبھی آپ نے کوئی ایسا مرد دیکھا ہو جس نے نارکلی کے اچھے شاپنگ سینٹر سے، GN اسٹور سے یا کسی اور اسٹور سے جا کے اس نے اپنی بیوی کو اچھے سارے ہینڈ بیگز دے کے اس کو کہا ہو اچھا جی اب آپ کو طلاق ہو گئی ہے؟ کبھی ایسے ہوا؟ کہتے نہیں ہو طلاق تے پھر غصے جی ہوندی. میں نے کہا اسی غصے کو کنٹرول کرنے کا نام مردانگی ہوتا ہے. شریعت کا علم نہیں ہے کہ مرد کو کون سے سٹیپس اختیار کرنے چاہیے جو پری ڈائیورس ہیں، وہ کیا ہے نہیں پتہ ہے. اب اس بنیاد پہ طلاق دی. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فارمولہ اس پہ اپنایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ علی جب بھی فیصلہ کرنا ہے نا تو دونوں فریقوں کو سامنے بٹھا لیں. میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ نے طلاق دی ہے نا تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، ہم ایسے نہیں آپ کا مسئلہ سنیں گے. میں نے بلایا مسجد میں، اس کے دفتر میں بٹھا کے دونوں کو سامنے بٹھا کے مسئلہ سنا. بندہ کہتا ہے میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا. میں نے کہا نہیں دوبارہ بتائیں. دوبارہ سنایا ہے. لڑکی بار بار ٹوک رہی ہے، اب یہاں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اب یہاں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو بنیاد سامنے آئی ہے وہ صرف یہ آئی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. صحیح. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ابھی ہم بات انڈیویجولی کر رہے تھے کہ ایک برگر کی بنیاد پہ طلاق ہو گئی. یہاں پہ صرف اس بنیاد پہ طلاق ہوئی ہے کہ بچے کی فیس کب دینی ہے، طلاق ہو گئی. اور طلاقیں بھی 3 ہوئی ہیں. یہ جہالت کا ایک اور چیپٹر ہے کہ لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتہ ہے. یعنی نہ ہی
ख़ानदान के आगाज़ पे कोई इल्म है, ना ही ख़त्म करने का कोई इल्म है, कुछ भी नहीं, यानी ना ही बुनियाद रखने का पता है, ना तोड़ने का पता है। कारी साहब, कल की एक पोस्ट वायरल हो रही है कि एक गर्ल्स कॉलेज में 57 का स्टाफ है, उसमें 33 तलाक याफ्ता है। ये आपने पोस्ट देखी हो, और 10 जो हैं वो शादीशुदा नहीं है, और दूसरी शादीशुदा भी नहीं है। अब ये हाफ से भी ज़्यादा जो रेशो है एक उस इदारे की जो तरबियत करता है, तो ये इतने ख़ानदान टूट रहे हैं और इसको क्या मीडिया पे बतौर फैशन तो नहीं लिया जा रहा है? यानी कि अब मीडिया के ऊपर तलाक, पहले तलाक होती थी, आप गाँव की देहातों की बड़ी अच्छी मिसालें देते हैं अक्सर, और माशरे को बड़े गहराई से देखते हैं आप, और बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें ढूंढ के लाते हैं। पहले जब तलाक होती थी, ख़ानदानों के ख़ानदान अफसुर्दा हो जाते थे, सफ़े मातम भी जाते, और पूरा गांव जो है वो अफसोस के लिए आता था, सोग में डूब जाता था। और अब तलाक हो गई जी, और ख़ुद जो है ख़वातीन मुतालबा करती हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये मीडिया का कसूर है? प्रोफेसर साहब, बुनियादी बात ये है कि ये जो रिश्ते अब हो रहे हैं ना, इनकी जो बुनियादें हैं वो जज्बात और ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश सर पे चढ़ी है, जो ही उसका धुआं उठा है, इसीलिए शरीयत ने जज्बात में आके फ़ैसला करने से मना किया ना। सही। और सियानों का कौल आपने बारहा सुना है कि बहुत ज़्यादा खुशी में हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो मंजर धुंधला जाते हैं। तो इन दोनों कैफियत में आप फ़ैसला ना करें। इसीलिए आप इस्लाम ने फरमाया कि जब गुस्सा आया हुआ हो तो आप बैठ जाओ। सही। और उस गुस्से के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे आता है कि तब ये शराब जो है इसकी हुर्मत के अहकाम नहीं आए थे, नबीज़ वग़ैरह भी इस्तेमाल कर लिया जाता था, उसमें बाज़ दफ़ा नशे का असर भी हो जाता था। और उन्होंने कुछ ऊँट ज़िबा कर दिए इस कैफियत में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, तो जब उन्हें देखा कि इनका हवास पे कंट्रोल नहीं है, हदीस में था राजा कहकरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने पाँव के बल वापस आ गए। आपने फरमाया ये कोई ऐसी बात कह दे जो बाद में संभाली ना जा सके। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो आज़ादी आ गई है, ये तलाक़ें तो होती आपके ड्रामों में दिखाई जाती हैं, और जिन बुनियादों पे रिश्ता होता है वो बुनियादें भी डिस्कस की जाती हैं। सर ने बताया कि आलू नीचे गिरे, उसने उठा के दिए। प्यार ना हुआ, लून वाली मूली हो गई कि आपने देखी, आपका खाने को जी चाहा और आपने 10 रुपये दिए, आपने मूली ले ली। शरीयत पूरा ख़ानदान इस बुनियाद पे खड़ा करना चाहती है। सानू इधर दे आलू लब्बे नहीं शरीयत पूरा ख़ानदान खड़ा करना चाहती है इस पे। जब आपके अंदर सच्चाई नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, आपको ये पता नहीं कि इन मियाँ बीवी के ज़रिए से अल्लाह ने बेटे देने हैं, अल्लाह ने बेटियाँ देनी हैं, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से फैलानी है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग आगे वजूद में आने हैं। और वक्ती वो जो जज्बात है जहन के अंदर, जो को ख्वाहिश है, वो जो ही पूरी होती है धूल बैठती है, और फिर एक दूसरे को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होते हैं। मैं तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता। ये जो मोहब्बत के जुमले होते हैं सर, ये भी रिज़्क़ होता है, ये अल्लाह ने महदूद दिए हैं, ये निकाह से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। लज़्ज़तें शज़्ज़तें ये जुमलों के अंदर ले लेते हैं, और जब आवारगी होती है, आज़ादी होती है, 2 जुमलों की मार है लड़की, जब उसके साथ अपना सारा वो गुबार उतरता है, फिर वो जुमले और उसे डायलॉग आते हैं, वो और शिकार में निकल जाता है। फिर वो जो हकीकत है ना, हकीकत नज़रों से जब धुंधलाती है, वो घरों के अंदर आके फिर जो ज़रूरतें पूरी करना पड़ती हैं। तो निकाह से जो जान छुड़ाई जा रही है और सिर्फ ख्वाहिश को तरजीह दी जा रही है, ये बुनियाद है। यानी इस्मत मकसद नहीं रहा, साले औलाद मकसद नहीं रहा, ख़ानदान मकसद नहीं। ख़ानदान पूरा बनेगा, इससे आगे जाके मैं बात करूँगा इंशाल्लाह कि अगर खामद है, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उसका बाप है, जिस तरह पूरा एक मुल्क नहीं होता है, उसमें एक सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर दाखिला होता है, वज़ीर ख़ारजा होता है, हर एक की शरई हैसियत है। उस हैसियत को अगर आप समझेंगे, हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी ये हैसियत है, माँ की ये हैसियत है। अगर ये उस हैसियत में रहे तो इदारा ख़राब नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म है, इसकी ये हैसियत है, ये दायरा है, ये उसमें रहे तो ख़ानदान निज़ाम ख़राब नहीं होगा, बल्कि मुनज़्ज़म और मुस्तहकम ख़ानदान वजूद में आएगा। जब जज्बात है, ख्वाहिशें हैं, जो ही पूरी होंगी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर रिश्ते टूटेंगे। इसमें फ़ौज का दायरा कौन सा है? हाँ, ये भी है, दिफाई सिस्टम भी है इसमें।
बिल्कुल सही। बेटियों का, बेटों का और घर के अंदर बड़े भाई का किस हैसियत तक किरदार है, बड़ी बहू का अगर जॉइंट फैमिली है, आपने इकट्ठे रहना है, शरीयत उसको कहाँ तक रखती है। माँ बतौर सदर है, खामद वज़ीर दाखिला है, वज़ीर ख़ारजा है, या बेगम वज़ीर दाखिला है, घरेलू मामलात हैं, जो खामद है वो किन मामलात में खुद कफ़ील है, माँ से पूछने का पाबंद नहीं है। माँ उसको गुस्ताखी का, बेअदबी का नाम दे ही नहीं सकती, शरीयत ने उसे पाबंद किया है। कुछ उनकी प्राइवेसी है। अल्लाह ताला ने, रसूल ने, दीन ने मुकम्मल हर चीज़ वाज़े की थी, बयान अली कुल्ली शै, तफसील अली कुल्ली शै। जी नादरीन, आपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनी है ख़ानदानों के टूटने की वजूहात कि जिनके अंदर बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि हमें रिश्ते की बुनियाद भी नहीं रखनी आती। शरीयत की नज़र में जो उसूल शरीयत ने, दीन ने इतने प्यारे हमें दिए हैं, उनकी रोशनी में हमें ना रिश्ता उसकी बुनियाद रखनी आती है, ना ही रिश्ता तोड़ना आता है। यानी आपने लड़ाई करनी है ना, तो लड़ाई करनी भी नहीं हमें आती, हमें लड़ना भी नहीं आता, हमें जुड़ना भी नहीं आता। लिहाजा ये शरीयत ने दोनों तरीके हमें बताए हैं कि तलाक अगर देने की नौबत आ गई है तो वो किस तरीके से आपने अलहदगी इख्तियार करनी है, वो मारूफ तरीका बताया है। और इस तरीके से अगर आपने बुनियाद रखनी है तो किस तरीके से इस गुफ्तगू को बार बार सुने, और बहुत सारी आपकी गलतफहमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी आपको तवज्जो करने की जो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।